اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑا سا تعارف ہم نے کر لیا ہے، تو اب ان آیات پہ تھوڑا تدبر کرتے ہیں مل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں پہلے ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جو بھی آیت اتاری ہے اس اگلی آیت سے اس کا کوئی ضرور لنک ہوتا ہے، تو یہ خوبیاں جو یہاں بیان کی گئی ہیں ہم ان پہ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک خوبی پیدا ہونے کے بعد دوسری خوبی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کا حصہ ہوتا ہے وہ، یا یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ خوبی تقاضا کرتی ہے کہ اب مجھے بھی اپنا لو۔ پہلی بات ہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اصل میں حقیقت میں مومن، کامیاب مومن کون سے ہیں، یعنی مومن تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن کامیاب مومن کون سے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز جو کامیابی کی دلیل ہے، یعنی قد افلح المومنون، صرف مومنون کی ذکر نہیں ہے، بلکہ جو کامیاب مومن ہیں ان کے اندر ان کی نماز میں خشیت ہوتی ہے، وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک فروتنی ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ جس کی نماز میں خشیت ہوگی وہ لغو سے اعراض کرے گا، وہ لغو باتوں سے خود ہی دور بھاگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جا کے میں نے اپنے ہر عمل کا اور ہر لمحے کا حساب دینا ہے۔ کیونکہ اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگے گا، اس لیے وہ لغو سے بھاگے گا، لغو سے اعراض کرے گا۔ اعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے آتا بھی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ اب کیا کیا لغو چیزیں ہیں یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ آپ نے اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے لغو چیزوں کی لسٹ بنانی ہے۔ یہ بھی ویسے تو عملی کام بعد میں بتایا جاتا ہے، لیکن میں ساتھ اس بات کا آپ کو لنک دے رہی ہوں، ایک ہنٹ دے رہی ہوں کہ آپ نے اپنے زندگی میں اور اپنے گھر میں ان چیزوں کی لسٹ بنانی ہے جو لغو ہیں۔ اگر لغو سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں بھی خشیت نہیں ہے، نماز میں بھی وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اب جو لغو سے اعراض کرے گا، والذین ھم للزکاۃ فاعلون، وہ یقیناً اپنی زندگی کو پاکیزہ کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ یہ ایک لازمی جزو ہے اس چیز کا، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک چیز آتی جا رہی ہے، اور جو اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھنے کی پوری کوشش کرے گا تو وہ والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ اپنی عزت، آبرو اور عصمت کی حفاظت کرے گا۔ اور وہ حفاظت کیا ہے کہ آنکھ کی بھی حفاظت کرے گا، کان کی بھی حفاظت کرے گا، زبان کی بھی حفاظت کرے گا، ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور سورہ نور میں جیسے آگے آیا ہے کہ وہ کیسی حفاظت ہے، شروع سے کیسی ہے، تو وہاں حکم دیا گیا ہے کہ نظروں کی حفاظت ہے۔ اس کے بعد الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی یہ ملامت اس پہ نہیں ہے جو حلال چیزیں ہیں، اس کے لیے یہ ملامت نہیں ہے۔ جو کوئی اس کے علاوہ چاہے گا تو وہ زیادتی کرنے والا ہے، اپنے اوپر بھی اور معاشرے پہ بھی اور دوسروں پہ بھی۔ اب جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، یہ خوبیاں آ جائیں گی کہ وہ اپنی عزت، آبرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، تو کیا ہوگا؟ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، تو امانت کی حفاظت کرے گا اور اپنے عہد کی حفاظت کرے گا، اس کا رعایت کرے گا، اس کا لحاظ کرے گا، اس کے پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو امانتیں بہت سی ہیں۔ سب سے پہلی امانت جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اس کا اقرار ہے، یہ امانت سب سے بڑی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے عہد کی پابندی کرے گا، تو سب سے پہلا عہد اللہ کے ساتھ ہی ہے، الستو بربکم، اور دوسرا عہد دنیا میں آ کے نکاح کا عہد ہے، اور وہ امانت بھی ہے۔ یہ دو چیزیں جنت سے آ کے آدم اور حوا کے درمیان نکاح کا عہد اور یہ امانت ایک دوسرے کی۔ اس کے علاوہ آپ امانت اور عہد کے بارے میں بے شمار چیزیں دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کی جتنی بڑی آپ لسٹ بڑھائیں وہ بڑھتی جائے گی کہ چھوٹی چیز بھی امانت ہے اور بڑی چیز بھی امانت ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات کہتا ہے، رازداری رکھنا بھی امانت ہے اور وہ عہد بھی ہے، یعنی امانت بھی ہے اور عہد بھی ہے کہ آپ اس کا راز رکھیں۔ اب اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، یعنی خشیت الگ چیز ہے، خشوع پیدا کرنا الگ چیز ہے، اور حفاظت کرنا الگ چیز ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو خود بخود ایک دوسرے کے بعد پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو وہ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو پورے وضو، پوری توجہ سے اور پورے سلیقے سے کریں، جو کہ مسنون طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر نماز میں کھڑے ہوں تو باقاعدہ آپ اس کے ادائیگی
لفظوں کی اور ارکان کی مکمل ادائیگی، یہ بھی حفاظت ہے، اور وسوسوں سے حفاظت، اور اس کے بعد بار بار جو خیالات آتے ہیں دوسری چیزوں کے، اس سے حفاظت، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد آپ جب دنیا میں واپس آتے ہیں تو پھر کیا آپ لغو سے اعراض کرتے ہیں؟ کیا آپ زندگی میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا آپ امانتوں کو حفاظت کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں؟ اگر یہ سب ایک نماز ادا کرنے کے بعد واپس جا کے یہ سارے کچھ کام نہیں کرتے تو آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، وقت پہ ادا کرنا، اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جو نماز کی حفاظت، یعنی نماز کی حفاظت یہ ہے کہ آپ نماز کا اجر بھی محفوظ رہے، اور نماز کے بعد جو ایک مومن کے اندر کردار پیدا ہوتا ہے وہ کردار بھی اس کے اندر آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس جنت کا وہ حصہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس میں داخل کیے جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب وارث کون ہوتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے جو اس کا حقدار ہے، یعنی جو باپ دادا سے اس کو چیزیں ملتی ہیں، یعنی حضرت آدم کی ہمارے باپ ہیں تو باپ کی ورثے میں جو چیز آتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو باپ کے پاس موجود ہوتی ہے۔ حضرت آدم تو ظاہر ہے جنت میں جائیں گے، تو ان کی ورثے میں ہم حصے دار ہیں، اور جو مکمل اس نقشے پہ پورا اترتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فردوس جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ بنا کے رکھا ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آگے والی جو آیات ہیں جو میں نے بتایا کہ 57، 58، 59، 60 اور 61 ہے، ان کو بھی ساتھ ملا لیں تو پھر ایک اور خوبیوں والی شخصیت بن جاتی ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، مشفقون بھی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر نرمی اور شفقت اور وہ چیزیں جو اس میں آتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دل میں ایسے ڈرتے ہیں، ایسے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہم سے کچھ غلط نہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل پہ ایسی چھائی رہتی ہے کہ اس اتنی بڑی ہستی نے ہمیں ایک کام کہا ہے، ہم اس کام کو انجام دینے کے لیے پوری کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اس کی عظمت اور ہیبت کے سامنے ہمارا دل ڈرا جا رہا ہے۔ اور والذین هم بآیات ربہم مومنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ اللہ کے اپنے رب کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے، نہ صفات میں نہ ذات میں۔ اور والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وقلوبہم، پھر بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، وجلہ، یہاں لفظ وجلہ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی ڈرنا ہی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خشیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بڑے کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرنا، یہ اور طرح کا ڈر ہوتا ہے۔ وجلہ ہوتا ہے کسی کے ڈانٹ کے خوف سے، یا اس کی ناراضگی کے خوف سے، یا اس کی عذاب کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جانا، ہر وقت دل ہی دل میں ڈرتے رہنا کہ ہائے پتہ نہیں کب کس وقت کیا ہو جائے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمزوری، کوتاہی اور خطا، یعنی وہ چیزیں جو ہم جان بوجھ کے غلطیاں کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ ڈرنا کہ میں اپنی سستی، کمزوری، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے کسی عذاب کی مستحق یا سزا کی مستحق نہ ہو جاؤں، تو اس خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جانا کو وجلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں وجلہ کیا ہے؟ انہم الی ربہم راجعون، ان کو رونگٹے کھڑے رہتے ہیں اس بات سے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ چونکہ انہیں اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، تو پھر وہ کیا کام کرتے ہیں کہ وہ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ نقشہ جو مومنون کا صورت میں بتایا گیا ہے، اور ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم دعاؤں پہ بات کریں گے کہ اس میں کون کون سی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیت میں ہمیں کیا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔